دولت کا سورج کچے گھر کا دیا محمد، بنگلوں میں دولت کا سورج کچے گھر کا دیا محمد۔ اس پوری گفتگو کے سائے میں خطیب اہل بیت، خطیب شیر سخن، بہترین اوریٹر، بہترین گفتگو، بہترین انداز بیان عالی جناب مولانا ڈاکٹر حسن کمیلی صاحب۔ ان جلسوں کا جو مقصد ہے وہ یقیناً یہی مقصد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم کیسے چلیں، اس کو کیسے یاد فرمائیں، اس سے کیسے ہم ایک سبق لیں، اس سے کچھ سیکھ کر اپنے آپ میں جو بھی ہم اپنے آپ میں بہتر اپنے ساتھ سلوک اور زندگی میں سلوک کر سکتے ہیں، وہ کرنے کی سیکھ لے سکیں۔ اسی لیے ہم وقتاً وقتاً یہ چیز کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تب بھی یہی کرتے ہیں، جب سیرت کا جلسہ ہوتا ہے تب بھی یہی کرتے ہیں، کسی اور موقع پر جب بھی ہم رسول اللہ کو یاد کرتے ہیں یا پروردگار کو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہی صحیح عبادت ہے کہ ہم صحیح مقصد سمجھ جائیں کہ ہماری زندگی کا کیا صحیح مقصد ہے، اور یہی دانشوروں سے، ان لوگوں سے جو دین سے واقف ہیں، جو دین کو سمجھتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں، ان سے ہم لوگ کچھ سیکھیں۔ یہی ہم لوگ سب کا مقصد ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ مقصد صرف ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، دنیا میں مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے کہ جو ایک پیغام ہے وہ انسانیت کو ایک پیغام ہے۔ اور اس لیے یقیناً ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ یہاں اور مذہب کے لوگ بھی یہاں آتے ہیں، اور اگر وہ کچھ سیکھتے ہیں، ہمارے رسول کے کردار سے کچھ سیکھتے ہیں، سیرت سے کچھ سیکھتے ہیں، تو اس میں ہم لوگوں کو ایک بہت بڑی کامیابی دکھتی ہے۔ لیکن سلمان صاحب، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ہی ملک بھارت میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دھرم کے اوپر بھی اور خاص طور سے پیغمبر محمد کی شخصیت کو نشانہ بنا کر اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بہت ہلکی ہلکی دھاراؤں میں ان پر معاملے درج ہوتے ہیں، کوئی پختہ کارروائی نہیں ہوتی، لوگوں کو بہت زیادہ تعداد میں سڑک پر اترنا پڑتا ہے، پردرشن ہوتے ہیں، تب جا کر کچھ ہوتا ہے ہلکا پھلکا۔ ایسا دیکھیے، کیوں؟ ایک جمہوریت میں قانون کا جو راج ہوتا ہے، جس کو رول آف لا کہتے ہیں، اس میں ہم سب کو یہ حق ملا ہے کہ اگر صحیح کارروائی کسی پر نہیں ہوتی، اور ایسے مسئلے پر کارروائی بہت سخت ہونی چاہیے، اگر ایسی کارروائی نہیں ہوتی تو ہم کو یہ حق ملا ہے کہ ہم کورٹ کے سامنے جا کر، عدالت کے سامنے جا کر کارروائی کی ہم التجا کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے ایک اپیل فائل کر سکتے ہیں، اور ایسا ہوگا۔ بہت سارے وہ لوگ جو یہ ذمہ دار لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض ان پر نازل کیا ہے کہ وہ ایسے موقع پر جو کچھ بھی ان سے ہو سکے وہ کریں، وہ کر رہے ہیں۔ ہماری پوری حمایت ان کے ساتھ ہے، ہمدردی ان کے ساتھ ہے، اور جہاں ضرورت پڑے گی ہم یقیناً ان کو پوری مدد کریں گے۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جب آپ نے کوہ صفا سے عربوں کو پکارا تھا، بلایا تھا، اور ان کے سامنے دعوت حق و دعوت توحید پیش کی تھی، تو سب سے بڑی زیادہ مخالفت ان کی ابو لہب نے، جو ان کے چچا تھے، انہوں نے کی تھی۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اصل میں لوگوں کے نام بدلتے رہتے ہیں، جگہ بدلتی رہتی ہے، لیکن وہ یہ کام کرتے ہیں۔ بقول اقبال، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہندوستان کے اندر میری اپنی رائے یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جان بوجھ کر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو نون ایشوز میں الجھایا جائے اور ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی جائیں، لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ سب جو ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہو رہا ہے، یہ ہندوستان کے خلاف ہو رہا ہے، ہندوستان کی دنیا میں شبیہ کو بگاڑنے کے لیے ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ حکومت ہند کو ایک ایسا قانون بنانا چاہیے جس میں کہ وہ کسی مذہب کے رہنما اور کتاب کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کی جا سکے جو کہ شرانگیز ہو، شرارت انگیز ہو، اور بنیادی طور پہ وہ خلاف ہو۔